نبی نے ساری زندگی ٹوپی سر پہ رکھی یا پکڑی یا ٹوپی، ایک دفعہ ننگے سر نماز پڑھائی، ایک دفعہ۔ کیوں کہ کپڑا تھا ہی نہیں، کپڑا تھا ہی، ایک چادر تھی، ایک چادر، وہ چادر لپیٹ کر جا کر آپ نے نماز پڑھائی۔ نہ میرا نبی بازار میں ننگے سر کبھی نہیں آیا، میرا نبی نظر اٹھا کے لوگوں کو بھی نہیں دیکھتا تھا، چے جائے کہ عورت پہ نظر پڑے، آپ یوں دیکھتے تھے، یوں، یہ آنکھوں کے کناروں سے دیکھتے تھے۔ کبھی کبھی نظر یوں اٹھاتے تھے تو سارے مجمع پہ ایسی ہیبت چھا جاتی تھی کہ سب کی نظریں جھک جاتی تھیں۔ پھر صرف دو آدمی تھے جو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکتے تھے، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس۔ کسی میں جرت نہیں ہوتی تھی کہ آپ کے چہرے پہ نظر ڈال سکے۔ تو میرے بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زندگی یہ تمہیں اللہ سے ملائے گی۔ میرا اللہ کہتا ہے ایک تو چاہتا ہے، ایک میں چاہتا ہوں۔ اگر تو اپنی چاہت پوری کرنا چاہتا ہے تو مال کا کتنا کما لے گا؟ اچھا ایک اور مزے کی بتاؤں، جب لوگ زیادہ کماتے ہیں نا تو کمائیاں ان کو پکڑ لیتی ہیں، پھر وہ اپنی کمائیوں سے اتنے تھک جاتے ہیں۔ ایک اربوں پتی تاجر مجھ سے کہنے لگا فیصل آباد کا، مجھے یہ حسرت ہی رہ گئی کہ میں اپنے مال کو خود کب خرچ کروں گا، اپنے مال سے نفع اٹھانے کا مجھے وقت کب ملے گا؟ صبح سے شام تک میٹنگ، سفر، کراچی جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں، چین جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، برطانیہ جا رہے ہیں، گھر میں بھی میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس پیسے کو کیا کرو گے جو تم سے تمہارا سکھ بھی چھین لے، تم سے تمہارا اپنا آپ چھین لے؟ نہ تم بیوی کے رہو، نہ بچوں کے رہو، نہ دوستوں کے رہو، اپنے آپ کے بھی نہ رہو، تو کیا زندگی ہے تمہاری؟ میرے نبی نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ کائنات کا مصروف ترین انسان ایک وقت لوگوں کو دیا تھا جس میں لوگوں کے مسائل سنتے تھے، ایک وقت اپنے اللہ کو دیا تھا جس میں کسی سے نہیں ملاقات کرتے تھے، ایک وقت اپنے بیوی بچوں کو دیا تھا جس میں کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے، صرف بیوی بچوں کو، بچے تو تھے نہیں، بیٹیاں تھیں، ان کی شادی ہو گئی تھی، اپنی گھر والوں کو وقت دیتے تھے۔ ایسی دکانداری مت کرو کہ دن چڑھتے ہی تم دکانیں پہ ہو اور رات کو تھکے ہارے واپس آؤ اور جا کے روٹی کھا کے سو جاؤ، نہ تمہیں بچے کی خبر ہو، نہ بیوی کی خبر ہو، نہ ماں کی خبر ہو، نہ باپ کی خبر ہو۔ میرے نبی کا فرمان ہے اللہ کے راستے میں اٹھا ہوا قدم سب سے اعلیٰ ہے، اور اس کے بعد سب سے افضل ترین قدم وہ ہے جو رشتہ داروں کو ملنے کے لیے اٹھایا جائے۔ تمہاری پچھلی گلی میں چاچا رہتا ہے، تم حال پوچھنے بھی نہیں جاتے۔ یہ کیا تجارت ہے، یہ کیا زراعت ہے، یہ کیا سیاست ہے کہ جو تم سے تمہارا اپنا آپ چھین لے، تمہارا اللہ چھین لے، تمہارا رسول چھین لے، تمہیں جنت کے شوق مٹ جائیں، تمہیں جہنم کے خوف مٹ جائیں، تمہیں اللہ کی محبت میں روئے۔ زمانہ گزر گیا ہو جس کھیتی کو روز پانی چاہیے اسے مہینوں پانی نہ ملے، وہ کتنی بدنصیب آنکھ ہے جو اللہ کی محبت میں رونا بھول گئی، جو عشق مصطفیٰ میں رونا بھول گئے، وہ آنکھ کتنی بدنصیب ہے۔ ایک دفعہ اس بات پہ مجھے بہت رونا آیا کہ یا اللہ تیری محبت میں کبھی روتے ہی نہیں، تیرے نبی کے عشق میں کبھی روتے ہی نہیں۔ عبداللہ بن عباس کی روتے روتے آنکھیں ختم ہو گئیں۔ کسی نے کہا میں علاج کرتا ہوں، آپ رونا چھوڑ دیں، کہ وہ آنکھ ہی کیا جو روئے نہیں۔ جبریل آئے، یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے آنسو نہیں لکھ سکتے، عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے، آنسوؤں کا کھاتا اللہ کے اپنے غیبی خزانے میں ہے۔ تو جو آپ نے پوچھا وہ کیا وجہ ہے؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے امتی کا ایک آنسو جہنم کے سمندروں کو بجھا کے رکھ دیتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھا کے رکھ دیتا ہے۔ تو جو بہتے ہی جائیں اسے ہم فرشتے نہیں لکھ سکتے، اسے اللہ ہی نظام سے، اپنے نظام سے لکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں
اپنے محبوب کی پیاری زندگی کو سیکھو. یہ تبلیغ اللہ کے نبی کی زندگی کو سیکھنے کی محنت ہے. اللہ کے واسطے وقت دو ورنہ یہ وقت واپس لے لیا جائے گا. میں بڑا مصروف ہوں، میں زیادہ نہیں کہا تو بہت بڑا مجمع آیا ہوا ہے. چھوٹی سی منڈی ہے جہانیاں، پتہ نہیں 30-40 ہزار تو ہوگا یقیناً یہ مجمع اللہ کے فضل سے. اتنے بڑا مجمع آیا ہوا ہے. میری ایک گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے اپنے اللہ سے صلح کر کے اٹھو، اپنے نبی سے صلح کر کے اٹھو، عبادات سے جڑو اللہ کے ساتھ، حقوق العباد سے جڑو اللہ کے بندوں کے ساتھ، اور یہاں سے توبہ کر کے جاؤ. آج کے بعد کوئی نماز نہ چھوڑے. نیت کرتے ہو؟ آپس میں لڑے ہوئے وہ صلح کر لو، لڑائیاں نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، مقدمے بازیاں نہ کرو، جھوٹے مقدمے نہ کرو، سیاست کرو، ظلم نہ کرو، تجارت کرو، خیانت نہ کرو، ذمہ دارا کرو، ظلم نہ کرو، کماؤ پر حرام نہ کماؤ، بینکوں میں پیسے رکھو پر سیونگ اکاؤنٹ میں نہ رکھو، پیو پر شراب نہ پیو، نکاح کرو زنا نہ کرو، بولو پر گالی نہ بولو، سنو پر گانا نہ سنو، قرآن سنو. اور تمہیں اللہ اللہ کی قسم سنانے والا ہے، جنت کی موسیقی سنائے گا. مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں ایک ہفتہ لگتا ہے، تو گانا ہوتا ہے 3.5 منٹ کا. گانا تیار کرنے کے لیے پورا ہفتہ لگ جاتا ہے، کبھی 10 دن لگ جاتے ہیں. 3.5 منٹ کا گانا ہم تیار کرتے ہیں، لمبے سے لمبا گانا. میں نے کہا اللہ کے فضل سے اللہ تجھے مجھے جنت میں لے جائے تو جنت کا سب سے چھوٹا گانا 70 سال کا ہے. 70 سال وہ گاتی رہیں گی، تم سنتے رہو گے. جنت کی حوریں گاتی رہیں گی، سر پہ سر آئے گا، دھن پہ دھن آئے گی، ساز پہ ساز بجے گا، اور تم 70 برس ایک ہی نغمہ سن سن کے تم نہیں بھرو گے، تمہارا جی نہیں بھرے گا. اللہ ہی کہے گا چل اب کوئی اور موج بھی کرے، ایک ہی جگہ بیٹھ گیا ہے. اللہ سے صلح کر کے اٹھو، اللہ کے دربار میں توبہ کر کے اٹھو. آپس میں لڑے ہوئے ہو، معاف کر دو، معاف کر دو. معاف کرنے والا آگے نکل جاتا ہے. تو یہ سارا مجمع جو آیا ہوا ہے جہاں جہاں سے، یہاں سے توبہ کر کے جاؤ. تو نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. ہاں میں 3 دفعہ اس لیے کہلواتا ہوں کہ شاید تیسری دفعہ تمہارا دل بول اٹھے. اور اللہ کی قسم جب دل بولتا ہے تو پھر آدمی ایسے ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہو. اور جہاں جہاں سے آئے ہو ہر مہینے 3 دن تبلیغ میں پکے کر لو. یہ تبلیغ کا کام سارے عالم کے لیے ہدایت کا سبب اور ذریعہ ہے. فرقوں میں نہ بٹو، فرقہ واریت کا زہر ہے. یہ کیا مسلمان ہیں جو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنا چھوڑ گئے؟ یہ کون سے مسلمان ہیں جو ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگا رہے ہیں؟ کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے؟ میرا نبی کافروں کو مسلمان بنانے آیا تھا. یہیں خانیوال میں ایک ڈہا ذمہ دار کا انتقال ہوا تھا. ہمارے تعلق والے ہیں تو میں کلخانی پہ میں نے بیان کیا تو سٹیج پہ کچھ خانیوال کے اور بیٹھے تھے حضرات علماء. تو جب بیان ختم ہوا تو میں نے سلام کیا تو ان میں سے ایک نے اپنے دونوں ہاتھ یہاں یوں کر لیے اور یوں جھٹکا دیا کہ نہیں تم سے سلام نہیں کرنا ہے. میں نے پھر آگے ہاتھ بڑھایا کہ سلام تو لے لو. انہیں پھر یوں کہا کہ نہیں، تم سے جو سلام لے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے، ابو جہل سے بھی مصافحہ کرو تو نکاح نہیں ٹوٹے گا. تو میں تو مسلمان ہوں، تو مجھ سے مصافحہ کرنے سے نکاح ٹوٹ جائے گا. کیا ظلم و ستم ہے، کیا فرقہ واریت. یہ مشرک، یہ شرک ہے، یہ کافر ہے، یہ بدعتی ہے، یہ گستاخ رسول ہے.
میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، کوئی مسلمان گستاخ رسول نہیں ہے۔ میرا تایا زاد بھائی تھا، زندگی بھر اس نے صرف وہ نمازیں پڑھی جو میں اسے پکڑ کے مسجد میں لے کر آیا، یا عید کی 2 نمازیں، یا وہ نمازیں جو میں اسے آیا، بھائی خضر نام تھا اس کا، خضر یاد، میں کہا